السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے پونے بدرو۔ کامران اور شازیہ کی جوڑی بے مثال تھی۔ کامران کا شازیہ کے ساتھ بہت اچھا رویہ تھا۔ وہ دونوں اگر کسی بات پر لڑ پڑتے تو شازیہ ایک اچھی بیوی کی طرح خاموش ہو جاتی تاکہ بات مزید آگے نہ بڑھے۔ یہی بات کامران کو بہت پسند تھی۔ کامران مارگلا ٹیکسٹائل میلز میں کام کرتا تھا جس سے ان کا اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ کام سے واپسی پر کامران کو کافی دیر ہو گئی۔ راستے میں ایک پرانا قبرستان شاہ غریب بابا آتا تھا۔ رات تقریباً 11:30 بجے جب وہ قبرستان سے گزر رہا تھا تو اسے دور سے روشنی نظر آئی اور اس روشنی میں سے ایک سایہ سا نظر آیا۔ کامران آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا جب درختوں کی اوٹ لیتا ہوا وہاں پہنچا تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں پر ایک ہندو پنڈت ننگ دھڑنگ بیٹھا اپنی زبان میں کچھ منتر پڑھ پڑھ کر اس آگ پر پھونک رہا تھا جو اس کے آگے جل رہی تھی، اور وہ پانی جیسی کوئی چیز آگ میں پھینکتا تو ایک دم وہاں دھواں سا اٹھتا۔ یہ سب رنگ دیکھ کر کامران کو ایک شرارت سوچی۔ اس نے قریب ہی پڑا ہوا پتھر اٹھا کر دور سے آگ میں پھینک دیا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ چیخنے چلانے کی آوازیں ہر سو آنے لگی۔ پھر ان میں سے ایک آواز بلند ہوئی، اے بدبخت انسان، تو نے میرے عمل میں خرابی کی اور میری جان چلی گئی، مگر جس بدروح پر میں یہ عمل کر رہا تھا وہ تمہارا پیچھا مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ تمہارے ذریعے وہ انسانوں کا خون پیے گی اور تم سے میرا انتقام بھی لے گی۔ اس کے بعد سیاہ رنگ کی آندھی سی چلنے لگی۔ کامران خوف کے مارے وہیں ساکت ہو گیا۔ خون اس کی رگوں میں منجمد ہو گیا اور چلنے کی سکت تک نہ رہی۔ رفتہ رفتہ پھر جب آندھی تھمنے لگی اور وہاں صرف دھواں رہ گیا، اچانک دھوئیں نے ایک خوفناک شکل اختیار کر لی، جس کے کان رشین کتے کے کانوں کی مانند کھڑے تھے اور دانتوں کے درمیان خاصا خلا تھا۔ اس کے منہ سے سفید جھاگ نکل رہا تھا۔ دانت اس کے اتنے نوکیلے اور بڑے تھے کہ جیسے تیز دھار تلوار کی نوک باہر کو نکلے ہوئے۔ اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں ایک خاص زاویے سے تیز تیز حرکت کر رہی تھی۔ اس کی ناک کا ایک ہی نتنا تھا اور اس سے سانپ کی دم باہر کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ وہ حوالۂ مخلوق آہستہ آہستہ کامران کی طرف بڑھنے لگی۔ کامران کو کسی انجانی طاقت نے وہاں رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب وہ بدروح کامران کے بالکل قریب آئی تو اس کی آنکھیں اور تیزی سے گردش کرنے لگیں۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی پھر دھوئیں کی شکل اختیار کر گئی اور وہ دھواں کامران کے جسم میں حلول کر گیا۔ کامران کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور پھر وہ بنا سوچے سمجھے گھر کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتا چلنے لگا۔ شازیہ کی آنکھیں گو کے نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، مگر وہ بڑی شدت سے کامران کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس کی آنکھیں بند ہونے کو آئیں تو دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ شازیہ نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور دل میں سوچا، کامران تو اتنی زور سے دستک نہیں دیتا۔ پھر خیال آیا شاید دیر سے آنے کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے۔ شازیہ نے دروازہ کھولا تو کامران بڑی تیزی سے شازیہ کو ایک طرف دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ شازیہ نے کامران کی آنکھوں میں عجیب سی ایک اجنبیت محسوس کی، مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا اور بولی، آج آپ نے اتنی دیر کر دی؟ کامران نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پھر بولی، میں نے آپ کے لیے آج آپ کی پسند کی چیزیں بنائی ہیں، آپ کھائیں گے کیا؟ شازیہ نے اس مرتبہ چہکتے ہوئے کہا، گوشت۔ کامران نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شازیہ سمجھی کہ کامران مذاق کر رہا ہے۔ ایک تو وہ گوشت کھاتا نہیں، دوسرا وہ غرا کر مجھے ڈرا رہا ہے۔ شازیہ نے پھر سوال کیا، اچھا آپ پیئیں گے کیا؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ کامران سوپ پیتا ہے۔ خون۔ کامران نے بدستور غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شازیہ یکدم گھبرا سی گئی کہ کامران کو کیا ہو گیا ہے۔ جب اس نے کامران کے چہرے کی طرف دیکھا تو خوف سے اس کی گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں پر لمبے لمبے بال نمودار ہو گئے تھے۔ اس کے نوکیلے ناخن بڑھ رہے تھے۔ کامران ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور شازیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ شازیہ اس کے تیور دیکھ کر بے اختیار چیخنے لگی۔
ادھر کامران کی امی سکینہ جان بھی کامران کے گھر دیر سے آنے کی وجہ سے ٹھیک طرح سے سو نہ سکی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ چیخ کی آواز کہاں سے آئی۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر لیٹنے ہی والی تھی کہ چیخ کی گھٹی گھٹی آواز دوبارہ آنے لگی۔ وہ پہچان گئی کہ یہ آواز تو شازیہ کی ہے۔ ادھر کامران اٹھا اور ناخن شازیہ کی گردن میں پیوست کر دیے اور آگے بڑھ کر دونوں دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے۔ شازیہ کی ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ وہیں دم توڑ گئی۔ بدرو نے اس کا سارا خون پینے کے بعد اپنے تیز اور نوکیلے ناخنوں کی مدد سے اس کا دل نکالنا شروع کر دیا اور جلد ہی اسے نکال کر چبا گئی۔ چند ہی منٹوں میں کام مکمل کر کے وہ تیزی سے اس کمرے سے نکل گئی۔ ادھر کامران کی امی سکینہ جان آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جب شازیہ کے کمرے میں گئیں تو دیکھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب وہ اندر گئیں تو دہشت اور خوف سے ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ خوف سے ان کے منہ سے چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی۔ جب وہ اپنا پورا زور لگا کر چیخیں تو دوسرے کمرے سے ان کی بیٹی اور بیٹے بھاگے ہوئے آئے تو ان کی چیخیں بھی نکل گئیں، کیونکہ سامنے ہی شازیہ کی کٹی پھٹی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی اور ان میں خوف نمایاں طور پر نظر آ رہا تھا۔ سکینہ جان تو وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ ان کی بیٹی حمیرہ نے انہیں سنبھالا اور انہیں ہوش میں لانے کے جتن کرنے لگی۔ کامران کے دونوں بھائی فیضان اور عدنان بھی شازیہ کی لاش کے نزدیک گئے تو وہ خوف سے کانپنے لگے۔ پھر وہ جلد ہی کمرے سے باہر آ گئے۔ انہوں نے گھبرائے ہوئے انداز میں جلدی جلدی گھر کی تلاشی لی۔ جب وہاں سے کچھ نہ ملا تو کمرے میں جا کر ٹارچیں اور ریوالور لے آئے۔ گیٹ سے باہر نکل کر انہوں نے اپنی ٹارچیں روشن کر لی۔ جب ان کی ٹارچوں کی روشنی زمین پر پڑی تو انہیں بڑے بڑے قدموں کے نشانات دکھائی دیے۔ وہ انہی کے نقش پر مزید آگے بڑھتے گئے۔ جس جگہ پہ نشانات ختم ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہیں پر کامران اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ ان دونوں نے کامران کو جلدی سے قریب آ کر پکارا، کامران بھائی آپ؟ تو کامران ایک دم سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے اس طرح ایک دم کھڑا ہونے سے اس کے چھوٹے بھائی گھبرا گئے۔ پھر جب انہوں نے ٹارچوں کی روشنی کامران کے منہ پر ماری تو دیکھا کہ کامران کا چہرہ بگڑ رہا تھا۔ ان دونوں کے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کامران تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلے تو وہ خوف سے ساکت ہو گئے، لیکن پھر یکلق ان میں حرکت پیدا ہو گئی اور وہ دونوں سرپٹ بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے گھر پر ہی جا کے دم لیا۔ وہ بھاگم بھاگ شازیہ کے کمرے میں پہنچے تو وہاں حمیرہ اور امی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ محلے کی بہت سی عورتیں بھی اکٹھی ہو گئی تھیں اور وہ یہ سب کچھ دیکھ کر کافی خوفزدہ سی تھی۔ وہ کامران کی امی اور حمیرہ کے رونے کی آواز سن کر آئی ہوئی تھی۔ وہاں کی تمام عورتوں کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ امی اور حمیرہ کہہ رہی تھیں کہ کسی بھیڑیے نے ہماری شازیہ کو مار دیا، مگر انہیں کیا معلوم کہ وہ بھیڑیا کون ہے۔ فیضان اور عدنان کے چلے جانے کے بعد وہ بدرو کامران کو ایک پرانے قبرستان بابا شیر شاہ ولی پہ لے گئی اور وہاں ایک کھنڈر نما قبر میں لٹا دیا۔ کامران بدرو کی مرضی سے ہر کام کر رہا تھا۔ اس کی تمام ذہنی اور جسمانی طاقتیں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ کسی فرد کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ صبح ہو چکی تھی مگر سکینہ جان اور کامران کے بچوں کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ شازیہ کے والدین اور بہن بھائی روتے پیٹتے ہوئے وہاں آئے۔ وہ سکینہ جان سے اس کی موت کے بارے میں تفصیل سے پوچھنے لگی۔ سکینہ جان نے انہیں ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ ادھر فیضان اور عدنان پریشان تھے کہ بدرو پہلے کامران کی شکل میں کیوں تھی۔ پھر کسی کو خیال ہی نہ رہا کہ کامران کہاں ہے۔ خیال اس وقت آیا کہ جب وہ جنازہ لے کر جانے لگے۔ کامران کو بہت ڈھونڈا گیا مگر وہ انہیں کہاں ملنے والا تھا۔ آخر تھک ہار کر انہوں نے شازیہ کو دفنا دیا۔ شازیہ کی تدفین کے بعد کامران کا پھر خیال آیا۔ جب رات پڑی تو سکینہ جان نے فیضان اور عدنان سے پوچھا کہ کامران کا کچھ پتہ چلا، ملنے والوں سے پوچھو۔ دونوں بھائیوں نے ماں کو رات والا پورا واقعہ سنایا۔ یہ بات سن کر سکینہ جان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ شازیہ ہمیشہ دروازہ بند ہی رکھتی تھی اور کامران کے آنے پر ہی کھولتی تھی، کیونکہ کبھی کبھار اسے بھی دیر ہو جاتی تھی مگر اتنی زیادہ نہیں۔ بدرو کو پھر خون کی طلب محسوس ہوئی۔
اس نے کامران کو اٹھایا اور وہ گاؤں کی طرف چل پڑا۔ گاؤں کے چوکیدار نے اسے دیکھا تو پہچان لیا۔ اس نے کہا، تمہارے گھر والے تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ مگر وہ ابھی اس سے اتنا ہی کہہ سکا تھا کہ کامران کے ناخن بڑھنے شروع ہو گئے۔ چوکیدار چیخ بھی نہ سکا اور موت کی وادیوں میں چلا گیا۔ بدو نے اس طرح اب ایک اور شخص کو موت کی وادی میں پہنچا دیا تھا، جس طرح اس نے شازیہ کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ جب صبح سویرے چوکیدار اپنے گھر نہ پہنچا تو اس کی بیوی کو تشویش لاحق ہو گئی، اور پھر جب تمام لوگ چوکیدار کو ڈھونڈنے لگے تو وہیں قریب ہی جھاڑیوں میں پڑی اس کی کٹی پھٹی ہوئی لاش کو دیکھ کر خوف سے کانپنے لگے۔ شازیہ کی بھی یہی حالت تھی۔ اب پورے گاؤں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر صبح کو کسی نہ کسی فرد کی کٹی پھٹی ہوئی لاش ملنے لگی تھی۔ سکینہ جان اور اس کے بیٹوں نے پورا گاؤں اور شہر چھان مارا، مگر کامران انہیں کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ پورے گاؤں میں کامران کی گمشدگی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ایک دن اسی گاؤں کا ایک نوجوان شہر سے واپس آ رہا تھا تو اسے آنے میں کافی دیر ہو گئی۔ وہ پرانے قبرستان بابا شیر شاہ ولی کے راستے سے شارٹ کٹ میں آ رہا تھا۔ اس کے پاس پاورفل ٹارچ تھی۔ جب وہ قبرستان کے وسط میں پہنچا تو اسے اپنے قریبی آہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ شہریار نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی سایہ سا اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ گاؤں میں ہر روز صبح سویرے کسی نہ کسی کی لاش ضرور ملتی ہے، اس لیے اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا کہ یہی وہ بلا ہے جو بے دردی سے انسانوں کا خون پیتی ہے۔ اس نے ٹارچ کی روشنی اس حوالے پر ڈالی تو وہ حیران رہ گیا کہ وہاں تو صرف کامران کھڑا تھا۔ کامران آہستہ آہستہ شہریار کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا چہرہ بھی خوفناک ہونے لگا۔ شہریار کو پتہ چل گیا کہ کامران کے جسم میں کوئی بدبو گھس گئی ہے اور اس کا اگلا شکار میں ہی ہوں۔ کامران کو دیکھتے ہی شہریار نے دوڑ لگا دی۔ وہ بدبو تو اس وقت بھوکی تھی۔ اسے بھاگتا دیکھ کر وہ بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑی، مگر شہریار تو جیسے بجلی کا بنا ہوا تھا۔ وہ اپنا بچاؤ کرتا اور چیخیں مارتا ہوا گاؤں کی جانب بھاگنے لگا۔ چیخ کی آواز سن کر سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ یہ دیکھ کر بدبو سٹپٹا گئی، چنانچہ وہ وہاں سے نامراد واپس پلٹ گئی۔ لوگوں نے جب شہریار سے بھاگنے کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگا کہ شہر سے آتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں پرانے قبرستان بابا شاہ ولی کے راستے سے آ رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی سایہ سا میرے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ میں نے اپنی ٹارچ کا رخ اس طرف کیا تو یکدم حیران ہو گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کامران کھڑا تھا۔ یہ سن کر سب کو یقین ہو گیا کہ بدو نے کامران کے جسم پر قبضہ کر لیا ہے۔ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ جہاں کہیں بھی کامران نظر آئے تو اسے قابو کرنا ہے۔ فیضان اور عدنان نے رات والا واقعہ ابھی تک کسی کو نہ سنایا تھا۔ جب انہوں نے گاؤں والوں کی زبانی سنا تو انہیں بھی یقین ہو گیا کہ یہ تو واقعی کامران ہے۔ انہی دنوں ہمارے گاؤں میں ایک مشہور بزرگ ماجد حسین آئے ہوئے تھے۔ وہ ہر کسی کی مشکل کو آسانی میں بدل دیتے تھے۔ ان کا اپنا مستقل کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ کبھی کبھار ہی اس گاؤں میں دکھائی دیتے تھے۔ ماجد حسین بزرگ کی جلالی آنکھیں، نورانی چہرہ اور سفید داڑھی تھی۔ وہ جب اس گاؤں میں تشریف لائے تو سب لوگوں نے انہیں اپنا مسئلہ بتایا۔ بزرگ ماجد حسین فوراً کامران کے گھر گئے۔ سب سے پہلے وہ کامران کے کمرے میں داخل ہوئے اور اپنی آنکھیں بند کر کے وہ کچھ پڑھنے لگے۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ پھر وہ بولے، ایک بدو خون کی پیاسی تھی۔ ایک شیطان کے پجاری نے اسے انسانی خون کا لالچ دیا اور اسے پرانے قبرستان بابا شیر شاہ ولی سرکار پہ لے آیا۔ وہ اس پر عمل کر کے اپنا غلام بنانا چاہتا تھا، مگر کامران نے اس کے عمل میں خرابی پیدا کی تو پجاری مر گیا۔ مگر بدو کے ذہن میں عمل کی وجہ سے یہ بات پہنچ گئی کہ یہ میرا آقا ہے، اور اس کے دل میں اپنے آقا کے انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ کامران کے جسم میں سما گئی اور اسے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ سن کر سکینہ جان بزرگ ماجد حسین کے قدموں میں گر پڑی اور روتے ہوئے فریاد کی، بابا میرے بیٹے کو بچا لو۔ بزرگ نے کامران کو بچانے کی حامی بھر لی۔
तकरीबन आधी रात का अमल तय हुआ था। सकीना जान और उसके दोनों बेटे दरख्तों की ओट में थे। बुजुर्ग पुराने कब्रिस्तान बाबा शेर शाह वली सरकार के वसत में खड़े थे। उनके आगे पानी का एक टब भरा हुआ रखा था। उस टब के इर्द गिर्द गोल दायरे में आग का अलाव रोशन था। बुजुर्ग अपने मुंह में कुछ पड़कर पानी पर फूंक रहे थे। कुछ देर बाद पानी में से भाप निकलने लगी। बुजुर्ग माजिद हुसैन जोर जोर से आयात पढ़ने लगे और आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो खून की मानिंद सुर्ख थी। फिर उन्होंने एक तरफ मुंह करके फूंक मारी तो कब्रिस्तान में एक हौलनाक चीख सुनाई थी और एक तरफ से उन्हें कामरान आता हुआ दिखाई दिया। वो बुजुर्ग के पास आया और बोला, क्यों बाबा जी, आप कैसे हैं? बुजुर्ग आगे से कुछ ना बोले बल्कि लगातार आयात पढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म था कि बदरू मेरी तवज्जो किसी और जगह पर माइल करना चाहती है। इस तरह बदरू का ये हरबा नाकाम होता हुआ साफ दिखाई देने लगा। फिर बुजुर्ग ने आयात पढ़कर कामरान पर फूंक मारी तो वो एक दहशतनाक चीख के साथ पानी की जानिब बढ़ने लगा। सकीना जान और उसके बेटे खौफजदा हो चुके थे। कामरान का चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। वो बेख्तियार पानी की जानिब लपकने लगा। वो आग पर से गुजरकर पानी के टब में जा बैठा और वो बेख्तियार चीखने लगा। चीखों की आवाज़ सुनकर गांव के लोग ये तमाशा देखने के लिए एकदम इकट्ठे हो गए। वो बदरू पानी में बैठी तो इससे मज़ीद और ज़्यादा भाप निकलने लगी। उसकी चीखों से पूरा कब्रिस्तान लरस कर रह गया था। मजबूरन बदरू को कामरान का जिस्म छोड़ना पड़ा। जब वो अपने असली चेहरे के साथ कामरान के जिस्म से निकली तो वहाँ मौजूद सभी लोग खौफ से कांपने लगे। जब वो बदरू आग के पास गई तो आग ने उसे अपनी लपेट में ले लिया और जल्द ही उसे राख के ढेर में तब्दील कर दिया। इस तरह बदरू अपने अंजाम को पहुंच गई। उसके ख़त्म होते ही कामरान को होश आया और वो बेचैनी के साथ अपने इर्द गिर्द देखने लगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। बुजुर्ग माजिद हुसैन ने उसे पानी के टब से बाहर निकाला। कामरान की अम्मी और भाइयों ने उसे गले लगाया और बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। इस तरह बुजुर्ग ने अपने वादे के मुताबिक कामरान को हमेशा हमेशा के लिए बदरू से छुटकारा दिला दिया। लेकिन कामरान की शाजिया बदरू का निशाना बनकर उसकी ज़िंदगी में अनमिट खला छोड़ गई थी, जो ताउम्र उसके साथ रहना था। अगर आज की स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और जानने वालों से ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के सुर्ख बटन को क्लिक करके साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।